وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ مکہ کے اندھیروں میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا گونجتی ہے۔ تو جس شخص کو سب سے پہلے ایمان نصیب ہوتا ہے، ایمان لانے میں سبقت اختیار کرتا ہے، وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، وہ راست رو بھی ہے، وہ راست گو بھی ہے، وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈب اور سلیقہ بھی جانتا ہے۔ میرے نبی اس جوان کی تعریف کرتے ہیں، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے، تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے اس کو دین دیا، اس نے جھولی میں ڈال لیا۔ میرے نبی دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں، اجالے ہی اجالے ہو جاتے ہیں۔ حضور کی آمد پہ ہر طرف رونق روشنی ہوئی، اور میرے بھائی یہ آپ کا اور میرا فخر اور اعزاز ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کر دیا ہے جس کے لیے نبیوں نے بھی دعائیں کی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواروں کو کھڑا کر کے کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ یار ایک شخص روزانہ مکان کی چھت پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اداس نگاہوں سے ان راہوں کو دیکھتا ہے جن راہوں سے سونے محمد نے گزرنا تھا۔ اس کی اداسیاں، بے چینیاں بڑی عجیب تھی۔ یہ زبان حال سے کہا کرتا تھا کہ کیریاں میں کیریاں، درد و غم دی کیریاں، اڈیاں چک چک راہ میں کھتیریاں۔ یہ بحیرہ راہب تھا دوست، جو روزانہ حضور کی راہوں میں کھڑا ہو جاتا اور وہ جانتا تھا یہ وہی راہیں ہیں جن راہوں سے محمد عربی گزریں گے۔ میرے نبی کی آمد سے 1000 سال قبل یمن سے طبہ اول علماء کی جماعت کو لے کے نکلتا ہے۔ راستے میں یثرب آیا، علماء نے بتایا کہ یہ جا آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جا ہے، اور انہوں نے پھر اس سے معذرت بھی کر لی کہ اب ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے۔ تو اس نے پھر وہاں علماء کے لیے 300 گھر بنائے، اور ایک گھر اس نے میرے رسول کے نام کا بنایا۔ یار جو گھر حضور کے نام کا بنا نا، وہ بڑے چاؤ سے بنا تھا، بڑی عقیدت سے بنا تھا، اور وہ کسی عام شخص کے حوالے نہیں کیا، بلکہ علماء کی جماعت میں جو بڑے عالم تھے شامون، وہ گھر ان کے سپرد کیا۔ پھر حضور کے نام ایک خط لکھا۔ خط کی تحریر بڑی میٹھی تھی کہ میں طبہ اول آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ پر اترنے والی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں، حضور میں آپ کا سب سے پہلا امتی ہوں، اور مجھے بروز حشر اپنے غلاموں میں شمار فرمائیے گا۔ خط لکھا، شامون کو دیا۔ احساس ذمہ داریاں کھینچ کے طبہ کو یمن لے جاتی ہیں، اور گزرتے صرف اتنا کہا کہ میرے پہ ایک مہربانی کرنا کہ اگر حضور میری زندگی میں تشریف لے آئیں تو مجھے ان کے آنے کی خبر دینا، اور اگر وہ میری زندگی میں تشریف نہ لا سکے تو یہ خط سنبھال لو، اس کو آگے نسلوں میں منتقل کر دینا۔ طبہ چلا گیا، عشاق کی بستی حضور کی راہوں میں ڈیرے جما کے بیٹھ گئی۔ یار طبہ روزانہ وہ راہیں تکتا، کہیں سے کوئی سندیسہ، ہوا کا کوئی جھونکا میرے نام پیغام محبت لے آئے، اور میں خود کو کھینچ کے درے حبیب تک لے چلوں۔ ہجر رسول میں تڑپ تڑپ کے طبہ جان دے دیتا ہے۔ عشاق کی بستی حضور کی راہوں میں پلکے بچھائے بیٹھی ہے۔ بھائی جان پھر 1000 سال کا طویل زمانہ بیت جاتا ہے۔ میرے نبی دنیا میں جلوہ فراز ہوتے ہیں، 53 سال مکہ میں گزارے، پھر اللہ کا حکم آیا کہ اب مدینے والے آپ کی راہیں تک رہے ہیں، آپ مدینہ تشریف لے جائیں۔ حضور مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے آتے ہیں۔ اچھا وہ خط جو 1000 سال پہلے طبہ نے حضور کے نام لکھا تھا، وہ مدینہ میں جس شخصیت تک پہنچا، وہ مدینے کا بڑا معتبر صحابی ہے، ان کا نام لے تو لہجہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اس صحابی کا یہ اعزاز ہے کہ انہیں حضور کی میزبانی کا شرف ملا ہے۔ رومی کہتے ہیں جب حضور ان کے گھر گئے نا تو انہیں چاہ چڑھ گیا، امروز شاہ شاہاں مہمان شدست مارا، جبریل با ملائک درباں شدست مارا۔ کہتے آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان بنا ہے، اور نوریوں کا سردار جبریل میرے گھر کا پہرا دے رہا ہے۔ اس شخصیت کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ خط ان تک پہنچا، باہم مشاورت سے یہ بات طے پائی کہ تقاضے محبت یہ ہے کہ حضور جب مدینہ تشریف لائیں تو سب سے پہلے طبہ کا خط حضور کی خدمت میں پیش کیا جائے۔
اس کے لیے ابو لیلہ کا انتخاب کیا گیا. حضور تشریف لے آئے، ابو لیلہ سامنے کھڑے ہیں. منظر بڑا خوبصورت ہے دوست. میرے نبی ابو لیلہ کو دیکھ کر کے فرماتے ہیں کیا آپ ابو لیلہ ہو؟ قال نعم، جی میں ابو لیلہ ہوں، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس اللہ نے مجھے نبی بنایا. اور میرے نبی پھر 1000 سال پرانا وہ پیار کا قصہ چھیڑ دیتے ہیں کہ میری راہوں میں ایک دیوانہ میرے نام پیار چھوڑ گیا تھا. حضور فرماتے مجھے طبہ کا خط دے دو. اور بھائی طبہ بھی حضور کی راہوں میں ہے، اس شام کی بستی بھی حضور کی راہوں میں ہے، اور بحیرہ راہب بھی حضور کی راہوں میں ہے. میں ایک شخص کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، میرا ایمان ہے آپ سنو گے تو کلیجے ٹھر جائیں گے، آنکھیں روشن ہو جائیں گی. اس جوان کا تعلق ایران کے مشہور شہر اصفہان سے ہے. اس کا والد اس شہر کا سردار بھی تھا اور اس کا مذہب مجوسی تھا. اچھا میں اس جوان کا نام آپ کو بتا دیتا ہوں. اس نام نے بڑی شہرت پائی. زمانہ اس کو حضرت سلمان فارسی کے نام سے جانتا ہے. سلمان کہتے ہیں میرا والد مجوسی تھا اور اس نے مجھے مذہب کی تعلیم گھر سے دلائی. فرماتے ہیں کہ پھر اس نے مجھے کھیتی باڑی کے لیے باہر نکالا. سرے راہ عیسائیوں کا گرجا گھر آیا. فرماتے میرا جی چاہا کہ میں ان لوگوں کی مذہبی زندگی دیکھوں. رات کافی دیر وہاں بیٹھا رہا. مرضی سے گھر آیا تو والد بڑا غصے میں تھا اور اس نے کہا کہ کہاں تھے سلمان اب تک؟ فرماتے میں نے سچ سچ بتا دیا کہ میں گرجے میں تھا اور مجھے ان لوگوں نے متاثر کیا ہے اور اب اس مذہب کی محبت دل میں رکھتا ہوں. سلمان کہتے میرا والد ڈر گیا کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کے عیسائیت کو قبول نہ کر لے. میرے والد نے مجھے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا. پھر رد عمل کے طور پہ ضد پیدا ہوئی، فیصلہ کر لیا کہ اب یہاں نہیں رہنا. سلمان کہتے ہیں کہ مجھے سبیل ملی اور میں ملک شام آ گیا. وہاں ایک عالم سے ملاقات کی، اپنے حالات سے آگاہ کیا کہ اس مذہب کی محبت مجھے یہاں کھینچ لائی ہے. شہر کی سرداری کو ٹھوکر مار کے آیا ہوں، میں تشنا ہوں، میری پیاس بجھاؤ. سلمان کہتے ہیں تا دم آخر جب تک وہ عالم زندہ رہا میں نے اس کی بڑی خدمت کی. جب وہ مرنے لگا تو میں نے اس کو کہا کہ اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ تو اس نے کہا تو نصیبین چلا جا، وہاں ایک عالم ہے وہ تیری تشفی کرے گا. فرماتے میں نے اس کی بھی بڑی خدمت کی. جب وہ مرنے لگا تو میں سراپا سوال بن کے اس کے بھی سامنے کھڑا ہو گیا کہ اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ آپ فرماتے اس نے مجھے ایک اور جگہ بھیج دیا. فرماتے میں نے اس عالم کی بھی بڑی خدمت کی. جب وہ مرنے لگا تو میں نے اس کو بھی کہا کہ اب کس چوکھٹ کا بیکاری بناؤ گے؟ تو اس نے کہا سلمان بخدا اب میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی خدمت میں تمہیں بھیجوں. جب یہ بات کی تو دل کی نیا ڈوبنے لگی، اندھیرے چھانے لگے، ایسا لگا کہ سامنے دیوار ہو گئی. اس عالم نے جب ڈوبتی نیا دیکھی تو کنارہ دیتا ہے. کہا سلمان میں نے کہا کہ اب میری نظر میں کوئی نہیں جس کی خدمت میں تمہیں بھیجوں. تڑپ کے کہا پھر جاؤں تو کہاں جاؤں؟ کہا سلمان خبر سنو گے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی. کہا پھر جلدی سے سنا بھی دو نا. کہا اب آخر زمان محمد کا زمانہ قریب آ گیا ہے. نخلستان دو جلے میدانوں کے درمیان تشریف لائیں گے. سلمان کہتے اگر وہ سرزمین میں پالوں تو اس نبی کو میں پہچانوں گا کیسے؟ کہا ان کی 3 نشانیاں. نمبر 1 وہ صدقہ نہیں لیں گے. نمبر 2 وہ ہدیہ قبول کریں گے. نمبر 3 ان کے دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پہ مہر نبوت ہوگی. کہا سلمان اگر تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جا. فرماتے میں نے دوڑ لگا دی، رختے سفر باندھا. سرے راہ بنی کلب کا قافلہ ملا. میں نے ان سے کہا میرے پاس کچھ گائے بکریاں ہیں، یہ مجھ سے لے لو اور اپنی سرزمین تک پہنچا دو. سلمان کہتے وہ اس بات پہ راضی تو ہوئے لیکن بڑے ظالم تھے کہ انہوں نے مجھے ایک جگہ پہ جا کے غلام بنا لیا. غلامی بڑی تلخ ہوتی ہے بھائی. کہتے بڑے دھکے کھائے. فرماتے انہوں نے پھر مجھے ایک یہودی کے ہاں فروخت کر دیا. فرماتے اس یہودی نے مجھے ایک اور یہودی کے ہاں فروخت کیا. فرماتے اس کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے تھا. منزل نصیب ہو گئی. اب حضور کو اڈیکنے لگے. ایک دن کسی نے سرگوشی کی کہ دیوانے جس کی راہوں میں تم بیٹھے ہو نا وہ پیارے محمد دنیا میں تشریف لا چکے ہیں. سلمان کہتا میرا جی چاہا کہ میں اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں. وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ اے زوف مدد کر در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا. غلام مرضی سے نہیں جیتے بھائی، انتظار کرنے لگے، ہجر کی آگ میں جلنے لگے. پھر وہ ہمایوں گھڑیاں، وہ سعادت بخش لمحے آئے. سلمان کہتے میں ایک دن باغ میں تھا اور کھجور کے درخت پہ چڑھا تھا اور اس کی خدمت میں لگا تھا کہ اچانک میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا اور بڑے غصے میں تھا اور آ کے کہتا کہ خدا ستیہ ناس کرے اوس و خزرج کا، ایک شخص ادعائے نبوت مکہ سے ہمارے یہاں آیا اور لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے. سلمان کہتے میرے جسم پر کپ کپی تاری ہو گئی. میں نے اوپر سے چھلانگ لگا دی
انجام سے باخبر تھا کہ سوال کیا تو پیٹا جاؤں گا، لیکن نام محمد کی مستی طبیعت میں ایسی چڑھی تھی کہ بے نیاز ہو کے آگے جا کے حضور کا ذکر چھیڑ دیا تو اس نے منہ پہ مکہ دے مارا۔ خیر برداشت کیا، رات کی تاریکی چھائی، سلمان کہتے کھانا لے کے میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضور اس وقت قبا میں اپنے غلاموں کے جرمٹ میں تھے۔ یہ دیوانہ کہاں سے چلا ہے بھائی؟ یہ اصفہان سے چلا، شام آیا، نصیبین گیا، غموریا گیا، یہودیوں کے ہتھے چڑھا، در در کی غلامی اور دھکے کھائے، آج منزل نصیب ہو گئی یار۔ لیکن وہ تین باتیں پیش نظر تھی۔ کہتے میں نے حضور کو کھانا پیش کیا اور عرض کیا حضور آپ ایک لمبا سفر کر کے مکہ سے ہمارے یہاں یثرب آئے ہیں، میرے پاس یہ صدقے کا کھانا ہے اور آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں، اس کو قبول فرما لیں۔ سلمان کہتے ہیں حضور نے وہ کھانا خود نہیں کھایا، اپنے غلاموں میں بانٹ دیا۔ ایک نشانی پوری ہو گئی۔ کہتا میں دوبارہ پھر حاضر ہوا، میں نے عرض کیا حضور یہ صدقہ نہیں یہ ہدیہ ہے، تو حضور نے اس کو قبول فرما لیا۔ دو نشانیاں پوری ہو گئی، اب ایک نشانی باقی ہے۔ سلمان کہتے حضور ایک دن بقیع میں اپنے غلام کی تدفین میں مشغول تھے اور میں بھی وہاں موجود تھا، اور میں حضور کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا اس شوق میں کہ آج مہر نبوت کی زیارت کروں گا۔ کہتے جب میں پیچھے آ کے کھڑا ہوا نا تو حضور نے میری طرف پلٹ کے دیکھا، حیا سے آنکھیں جھک گئیں، آنکھوں میں اداسیاں، دل میں محبت کی بچھی کائنات تھی۔ میرے رسول کو پیار آ گیا، کمر سے چادر اٹھا دی۔ جب کمر سے چادر اٹھتی ہے مہر نبوت کو دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، بدن سے لپٹتے ہیں، بدن کو چومنا شروع کر دیتے ہیں، آنکھوں میں اتھر اتر آئے۔ رسول اللہ فرماتے سلمان سامنے آؤ نا اور سناؤ ہمارا پیار آپ کو کہاں سے کھینچ لایا۔ محبت کی کہانی چھیڑ دیتے ہیں، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر۔ غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ اور یار یہ سلمان فارسی بھی حضور کی راہوں میں ہے، طبہ اول بھی حضور کی راہوں میں ہے، اس شاپ کی